علیزے اپنے مقصد کے ایک قدم اور قریب پہنچ چکی ہے۔ اس نے نہ صرف حمزہ کے دل میں اپنی جگہ پکی کر لی بلکہ اس کے خاندان کو بھی اپنی ذہانت اور چالاکی سے شرشرت کر دیا۔ مہرہ کی یہ نئی قسط ایک سنسنی خیز موڑ لے چکی ہے، جہاں حمزہ کے گھر والوں نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد علیزے کو جوتے کی نوک پر رکھیں گے، لیکن قسمت نے کچھ اور ہی منظور سمجھا۔ سکندر، اس کی ماں آفرین بیگم اور بھابھی ہر بار نئی چال چلنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر علیزے ہر سازش کو نہ صرف ناکام کرتی ہے بلکہ حمزہ کی نظر میں اپنے گھر والوں کو ظالم ثابت کر دیتی ہے۔ ایک طرف حمزہ اور علیزے کی محبت گہری ہوتی جا رہی ہے تو دوسری طرف سکندر کی حسد کی آگ بھڑکتی جا رہی ہے۔ جب سکندر نے ایک اہم ٹینڈر بھرا تو علیزے نے چپکے سے اس میں گڑبڑ کر دی، جس کی وجہ سے سکندر کو نہ صرف اپنے والد سے سرزنش جھیلنی پڑی بلکہ حمزہ اور علیزے کے سامنے شرمندگی بھی اٹھانی پڑی۔ ادھر حمزہ اپنے خاندان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے علیزے کے ساتھ ولیمے کی شاندار تقریب کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ دعوت نامے چھپ چکے ہیں اور علیزے کے رشتہ داروں کو مدعو کیا جا چکا ہے۔ یہ سب دیکھ کر آفرین بیگم اور فرید ہمدانی کی بے چینی عروج پر ہے۔ حمزہ کے والد کو خدشہ ہے کہ اگر انہوں نے حمزہ کو ولیمے سے روکا تو وہ گھر چھوڑ کر نہ چلا جائے، لہٰذا وہ خاموشی سے اجازت دے دیتے ہیں۔ ولیمے کی تقریب میں علیزے کسی شہزادی سے کم نہیں لگتی۔ اس کی خوبصورت اور اعتماد دیکھ کر گھر والوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جسے وہ گھر سے نکالنا چاہتے تھے وہ تو اپنی جگہ اور مضبوط کر چکی ہے۔ علیزے نے سکندر کی ایک اور غلطی پکڑ کر اپنے سسر کو متاثر کیا، جس کے بعد حمزہ کی درخواست پر سسر نے علیزے کو دوبارہ آفس جوائن کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ بات سکندر کے حسد کو اور بھڑکا دیتی ہے۔ دوسری طرف سکندر اور اس کی بیوی عریشہ کے درمیان تناؤ عروج پر ہے۔ عریشہ کو شک ہے کہ سکندر کسی اور لڑکی سے رابطے میں ہے۔ جب وہ اس سے پوچھتی ہے تو سکندر غصے میں کہتا ہے، میری ذاتی زندگی میں مداخلت نہ کرو۔ یہ سن کر عریشہ پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ کیا اس نے سکندر سے شادی کر کے اپنے خاندان کی عزت کو خطرے میں ڈال دیا۔ اسی دوران سکندر علیزے کے خلاف ایک خطرناک منصوبہ بناتا ہے۔ وہ اپنے آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ علیزے کو کسی بھی قیمت پر راستے سے ہٹایا جائے، لیکن حمزہ نے علیزے کی سیکیورٹی کا مکمل بندوبست کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے سکندر ہر بار ناکام ہو جاتا ہے۔ قسط کے اختتام پر علیزے کو سکندر کی سازش کا کچھ اندازہ ہو جاتا ہے۔ وہ حمزہ سے کہتی ہے، حمزہ مجھ پر بھروسہ رکھو، یہ گھر میرا امتحان ہے لیکن میں ہار نہیں مانوں گی۔ کیا علیزے سکندر کی چالوں سے بچ پائے گی؟ کیا وہ اپنی بہن انوشا کا بدلہ لے سکے گی یا پھر سکندر اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جائے گا؟ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے اور تب تک چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو نئی قسط کی اطلاع ملتی رہے۔ اگر آپ کو میرا تبصرہ اچھا لگا ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ نگہبان۔